ماضی کی طرح سپریم کورٹ کی جانب سے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی روش نے پاکستان کو دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ پنجاب میں الیکشن کے انعقاد اور فنڈ کے اجرا بارے آنے والے عدالت عظمیٰ کے فیصلوں کی وجہ سے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اگر اب بھی عدالت عظمیٰ جوڈیشل ایکٹیویزم کو ترک کر کے اپنے دائرہ اختیار کی طرف واپس نہ لوٹی تو کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے سینئر صحافی آصف محمود اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ بالعموم سوموٹو ہی کی کارروائی کو جوڈیشل ایکٹیویزم سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تصور بہت وسیع ہو چکا ہے اور اس سے جڑے چیلنجز بھی بہت سنگین ہو چکے ہیں۔ جب پارلیمان 2012 میں توہین عدالت کے قانون میں ترمیم کرتی ہے تو سپریم کورٹ پارلیمان کے بنائے اس قانون کو کالعدم قرار دے دیتی ہے۔ یہ بھی بظاہر جوڈیشل ایکٹیویزم ہے۔ جب آئین میں آرٹیکل 184 سب کلاس 3 میں از خود نوٹس کی سپریم کورٹ کو دیے گئے اختیارات کی تشریح کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے صرف چیف جسٹس مراد لیا جاتا ہے تو یہ بھی جوڈیشل ایکٹیویزم ہے۔ جب سموسوں کی قیمتوں میں اضافے پر از خود نوٹس لیا جاتا ہے یا جب عتیقہ اڈو کے بیگ سے شراب کی مبینہ بوتل برآمد ہونے پر سوموٹو کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے تو یہ بھی جوڈیشل ایکٹیویزم ہے۔ جب بینچ بنانے کے اختیارات کا یوں استعمال ہو کہ پارلیمان بھی سراپا سوال بن جائے اور جب بینچوں کی تشکیل میں اہم ترین مواقع پر سینئر ترین جج کو نظر انداز کیا جائے تو یہ بھی جوڈیشل ایکٹیویزم ہے۔ جب بینچ میں کسی جج کو شامل کرنے کی شان نزول یہ بیان کی جائے کہ کسی کو خاموش پیغام دینا مقصود تھا تو یہ بھی جوڈیشل ایکٹیویزم ہے۔ جب اس پر پارلیمان قانون بنانے لگے اور ثوابدیدی اختیارات ختم کرتے ہوئے باقاعدہ طے کرنا چاہے کہ سوموٹو کیسے لیا جائے گا اور بینچ کی تشکیل کیسے ہوگی، لیکن عدالت پارلیمان کے قانون بنانے سے پہلے ہی اس کے خلاف فیصلہ کر دے تو یہ بھی جوڈیشل ایکٹیویزم ہے۔ جب الجہاد ٹرسٹ کیس میں طے شدہ اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے جونیئر ججوں کو سپریم کورٹ میں لایا جائے اور پارلیمانی کمیشن عملاً غیر متعلق ہو جائے تو یہ بھی جوڈیشل ایکٹیویزم ہے۔ جب آئین کی تشریح کا دائرہ کار اتنا وسیع ہو جائے کہ اسے ری رائٹ ہی کر دیا جائے، جب ڈیفیکشن کلاس کی شرح کے نام پر سرے سے ووٹوں کو ہی مسترد کر دیا جائے باوجود اس کے کہ یہ بات آئین میں کہیں موجود ہی نہ ہو تو گویا یہ بھی جوڈیشل ایکٹیویزم ہے۔ جب عدالت کے پاس خود آئین میں ترمیم کا اختیار نہ ہو اور وہ یہ اختیار حاکم وقت کو دے دے کہ وہ آئین کو آئین میں دیے گئے اصول کے بجائے اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتا ہے تو یہ بھی جوڈیشل ایکٹیویزم ہی کی ایک انتہائی شکل ہے۔ جب کہا جائے کہ عدلیہ میں چین آف کمانڈ پیدا ہو چکی ہے تو یہ تصور آئین میں اجنبی ہے اور اسے بھی جوڈیشل ایکٹیویزم ہی کہا جائے گا۔ جب ٹرائل کورٹ کے اوپر ایک نگران جج تعینات کر دیا جائے تو یہ بھی جوڈیشل ایکٹیویزم ہے۔ جب چیف جسٹس ڈیم بنانے کی اضافی ذمہ داری اپنے سر لے لیں اور ڈیم فنڈ قائم کر دیا جائے تو یہ بھی جوڈیشل ایکٹیویزم ہے۔ آصف محمود کہتے ہیں کہ ایک پارلیمانی جمہوری طرز معاشرت میں جوڈیشل ایکٹیویزم کو کب تک اور کہاں تک گوارا کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال وقت نے انگارے کی صورت ایک بار پھر معاشرے کی ہتھیلی پر رکھ دیا ہے۔ ہم چاہیں تو اسے یہیں بجھا دیں، چاہیں تو اس سے سب کچھ جلا لیں۔ اختیارات کی تقسیم آئین پاکستان کی مبادیات میں سے ہے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم حد سے بڑھ جائے تو یہ تقسیم ختم ہونے لگتی ہے اور اس سے بہت ساری قباحتیں جنم لیتی ہیں۔ آصف محمود مزید کہتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی پاکستان نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے۔ ریکوڈک اس کی ایک واضح مثال ہے۔ ہم $6 ارب جرمانہ کروا بیٹھے ہیں۔ اس وقت ناک سے لکیریں کھینچ کر ہم نے IMF سے صرف $1 ارب قرض کا وعدہ لیا ہے۔ یہ $6 ارب جوڈیشل ایکٹیویزم کا ادنیٰ سا خراج تھا۔ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے وقت عدالت نے چیف ایگزیکٹو کو حکم دیا تھا اور حکم عدولی پر وہ نااہل ہوئے۔ اب کی بار عدالت نے چیف ایگزیکٹو سے باسپور سے پہلے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو براہ راست حکم دے دیا ہے۔ یہ بھی بظاہر جوڈیشل ایکٹیویزم ہے۔ لیکن پریشان کن بات یہ ہے کہ اس سے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو کیا پیغام گیا ہوگا جنہیں ہم نے معاشی اصلاحات کے بعد بتایا تھا کہ اب اسٹیٹ بینک خود مختار ہو چکا ہے۔ خدا نہ کرے اس کی قیمت ریکوڈک سے بھی زیادہ ادا کرنی پڑ جائے۔ سوال اب یہ ہے کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کب تک اور کہاں تک؟ پارلیمنٹ کو کسی اشتعال اور رد عمل کی کیفیت کا شکار ہوئے بغیر اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہوگا اور اس بارے میں قانون سازی کرنا ہوگی اور
और कानून साजी के अपने इस हक पर इसरार करना होगा। आसिफ महमूद मजीद कहते हैं कि अहले सियासत का किरदार भी इस बाब में शानदार नहीं है। उनकी कानून साजी पर भी सवालात उठते हैं। जब उनका मफाद खतरे में पड़ता है तो उन्हें याद आता है कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद व ज़वाबित में तब्दीली नागुज़ीर है। वो अपने मफाद के लिए नैब का कानून बदलते हैं। वो कानून साजी को भी इसी मफाद की रोशनी में देखते हैं और अदालती फैसलों को भी अपने मफाद की रोशनी में परखते हैं। ऐसे में उन पर जुडिशल रिव्यू का चेक न होने का मतलब पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं बल्कि जमहूरी आमरीत होगा। तवाज़ुन ही जिंदगी का हुस्न है और एतदाल ही में निजात है। सबको आइन में दिए गए दायरा कार में लौट जाना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।